اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہاون شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور سکھ فوج کے مغرور جتھے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت اپنی ابتدائی عمر ہی سے بہت مہمان نواز تھے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ ہر روز مزیدار قسم کے کھانے پکاتے اور درویشوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ آپ کی اس عادت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ایک دن آپ کے والد محترم نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا، تم میں اس قدر خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جو بھی مسافر آئے تم اس کی مہمان نوازی کرتے ہو، آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس کام سے تنگ آ جاؤ گے۔ اپنے والد محترم کی بات سن کر آپ حضرت نے خاموشی اختیار کر لی۔ اتفاق سے اسی دن مسافروں کی ایک بہت بڑی جماعت آن وارد ہوئی۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ افطاری کا وقت قریب تھا اور افطاری میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر ایک بہت بڑا تھال اٹھایا ہوا تھا جس میں باداموں کا حلوہ اور انجیر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے یہ تھال آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسے مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ یہ سب مہمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آپ کے والد محترم نے یہ دیکھا تو حیران رہ گئے اور پھر کبھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ حضرت پیر سید بہاون شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ مادر ذات ولی اللہ تھے۔ آپ سے بے پناہ کرامات کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ آپ کا مزار میرپور میں مرجع خلائق ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سکھوں نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا ہوا تھا۔ سکھوں کا ایک لشکر جو کہ صاحب سنگھ بیدی کی کمان میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، اس لشکر نے پنجاب کے دیہات اور قصبات میں زبردست تباہی اور غارت گری پھیلا رکھی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کو دیکھتے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے بے شمار مسلمان شہید ہو چکے تھے اور ہزاروں گھروں کو لوٹ لیا گیا تھا۔ ان کے وار سے شاید ہی کوئی مسلمان بچا ہو۔ سکھوں کا یہ جتھا جب میرپور کے نزدیک پہنچا تو اس کی آمد کی اطلاع سن کر مسلمانوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ میرپور کے مسلمان اکٹھے ہو کر حضرت پیر سید بہاون شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اب حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہمیں سکھوں کے مقابلہ کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ آپ نے ان کی بات غور سے سنی اور ارشاد فرمایا، مقابلہ کرنے اور لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میں خود اس معاملے سے نپٹنے کا انتظام کرتا ہوں اور اس معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق لوگ بے خوف ہو کر آرام سے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد سکھوں کا یہ جتھا ایک مقام پر پڑاؤ ڈالنے لگا اور میرپور پر حملہ کی تیاری۔ جب ان کی تیاری مکمل ہو گئی تو میرپور میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے وہ حضرت پیر سید بہاون شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف بڑھے۔ یہ سکھوں کا ہراول دستہ تھا جو آپ کی خانقاہ میں داخل ہو گیا۔ ان لوگوں نے جیسے ہی آپ کے پر نور چہرے کی طرف دیکھا تو اس سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ایسے لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے؟ ابھی وہ لوگ اس سوچ میں محو تھے کہ حضرت پیر سید بہاون شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر ایک نگاہ کامل ڈالی۔ آپ کی ایک نگاہ کا ان پر ایسا اثر پڑا کہ یہ سارے کا سارا ہر اول دستہ آپ کے حضور اس بات کا خواہشمند ہو گیا کہ ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے ان کو کلمہ اسلام پڑھایا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے کلمہ شہادت کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ان کے بعد آنے والے سکھوں کے دستے جب آگے بڑھے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا ہر اول دستہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔ اس طرح ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر صاحب سنگھ بیدی خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے اشرفیوں سے بھرا ہوا تھال آپ کو نذرانے کے طور پہ پیش کیا، لیکن آپ نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، اے صاحب سنگھ بیدی، اگر تم خیریت چاہتے ہو تو اسی وقت اپنے لشکر سمیت
اس علاقہ سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے تمام ساتھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہ بچے گا۔ صاحب سنگھ بیدی نے یہ بات سنی تو خاموشی سے اپنے باقی ماندہ لشکر کو لے کر واپس پلٹا اور کسی دوسری سمت کو روانہ ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔